قرآن کی خوشبو سے مہکتے دلوں کو ہماری جانب سے سلام۔ اب ہم سورہ بقرہ کے 6 رکوع کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں بھی آپ لوگ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو احسانات فرمائے، اس قوم نے اسی قدر احسان فراموشی سے اس کا رد عمل دیا۔ تو آئیں ان حقائق کو قرآن پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورس نمبر 53۔ اور جب تم یہ ظلم کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو قرآن کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا عطا کیا تھا کہ اس کو پڑھ کر شاید تم سیدھے راستے پر چل سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس نعمت کو لے کر واپس پلٹے تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب تمہارے خالق کے نزدیک تم نے توبہ پیش کرنی ہے اور اپنی جانوں کو ہلاک کرنا ہے۔ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس پر تمہاری توبہ قبول کر لی گی، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ تم کو اللہ سے کلام کرتا ہوا نہ دیکھیں۔ اس پر تمہاری گستاخی پر ہم نے ایک زبردست کڑک کے ذریعے سے تم کو بے جان کر دیا اور تم گر گئے۔ اس پر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھایا کہ شاید ہمارے اس احسان پر تم شکر گزار بن سکو۔ ہم نے تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ کی غذا فراہم کی اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ لیکن جو کچھ تمہارے بزرگوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہ کیا تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پستی تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو خوب مزے سے کھاؤ، اور جب داخل دروازے سے ہوگے تو سجدہ ریز ہو جانا اور خطہ تن کہنا۔ اس پر ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کریں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید اجر عطا کریں گے۔ لیکن ظالموں نے ہمارے اس قول کو بدل کر کچھ اور ہی بنا ڈالا۔ اس پر ہماری جانب سے آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 6 رکوع کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ 7واں رکوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی اور تمام مسلمانوں کو اس قرآن کا شعور حاصل کر کے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔